مخصوص نشستوں کے بارے میں کئی دفعہ میری آپ سے پہلے بھی بات ہوئی. آپ بڑے آپٹمسٹک تھے سپریم کورٹ کے بارے میں. تو میں خود سوال نہیں کرتا, میں آپ ہی کی کچھ پرانی سٹیٹمنٹس جو وہ سنوا دیتا ہوں. ذرا دکھائیں جی کہ ریزرو سیٹوں کے معاملے پہ گور خان صاحب کیا کہتے رہے. وہ سیٹیں ہماری ہے اور ہمیں ملنے چاہیے, لیکن آرٹیکل 51 کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی. آپ کو لگ رہا ہے کہ مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے اس پر سپریم کورٹ نے فیصلہ اپنا ریزرو کر لیا, تو اس میں کوئی آپ کو ریلیف ملنے کا کوئی امکان نظر آ رہا ہے؟ اگر آئین قانون کے مطابق فیصلہ ہو تو ہمارا کیس ہے اور ہمیں تو ہر صورت ملنا چاہیے. مخصوص نشستیں پروپورشنیٹ کی بنیاد پہ الوکیٹ ہوتی ہے اور ہماری جیتی ہوئی سیٹوں کے مطابق ہمیں سیٹیں ملے گی. سپریم کورٹ سے ہم توقع تو رکھتے ہیں ہر حال میں کہ ہمیں انصاف ملے گا. تو گور صاحب, سپریم کورٹ سے انصاف کی توقع رکھنا کوئی بری بات تو نہیں ہے, لیکن آپ کیونکہ ایک وکیل بھی ہیں اور پھر آپ ایک سیاستدان بھی ہیں, تو جب ہم آپ سے کہتے تھے کہ آپ کی جو توقعات ہیں کہ وہ بڑی غیر حقیقی ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق نہیں ہیں, تو آپ اپنی سٹیٹمنٹ پہ قائم رہتے تھے, تو وجہ کیا تھی؟ آپ اتنے آپٹمسٹک کیوں تھے؟ حامد میر صاحب تھینک یو. دیکھو, پہلی بات تو یہ کہ ابھی جو ججمنٹ ہے یہ اس سے دکھ صدمہ ہوا ہے, مایوسی ہوئی ہے, اور جب ناانصافی ہو جاتی ہے تو آپ کو صدمہ مایوسی ہو جاتی ہے, کیونکہ ڈاؤن دا لائن جب یہ کیس ابھی ہو رہا تھا تو ہمیں یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ شاید 77 سیٹیں ہمیں نہ ملے, 39 جو ہمارے ایمنیس تھے جو نوٹیفائی ہوئے تھے اس سے پروپورشنیٹ تو شاید اور آپ کے کچھ وکیل جو ہیں وہ بہت ہی آپٹمسٹک تھے. وہ وکلا بھی کچھ آپٹمسٹک تھے اور مجھے بتایا بھی یہی گیا تھا وہ تھی, لیکن اس لیے اس پہ بڑی مایوسی ہوئی. لیکن جو آپ نے کلپس دکھائے ہیں, ایک تو پہلے کا ہے 2024 کا, یہ مارچ 2024 کے بعد پھر 12 جولائی 2024 کو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہمارے حق میں ہی آیا تھا. باقی یہی توقع کی جاتی ہے کسی سپریم کورٹ سے اور ججز سے, اور جب انہوں نے اوت لیا ہو کہ جی انصاف پہ مبنی فیصلے آئیں گے, تو ہمیں توقع تو یہ ضرور تھی کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں ملے گی. میر صاحب, جب الیکشن ہوئے 8 تاریخ کو, بائی 15 فروری نوٹیفیکیشنز آ گئے. 19 فروری کو ہم نے سپریم کو الیکشن کمیشن کو درخواست دی. 86 میں نے نیشنل اسمبلی کے, 107 ایم پی ایس پنجاب کے, 90 ایم پی ایس کے پی کے اور 9 ایم پی ایس اس کے بیس پہ ہم نے ریزرو سیٹیں مانگی تھی. اور ریزرو سیٹیں 22 فروری کو الیکشن کمیشن نے سب کو ریزرو سیٹیں دے دی تھیں, جتنی بھی ان کی جیتی ہوئی سیٹیں تھیں اور یا برائے نام جیتی ہوئی سیٹیں تھیں, اس کے مطابق ان کو سیٹیں ملی تھی. یہ سیٹیں ہمارے لیے رکھی گئی تھیں اور ہماری سیٹیں آگے لوگوں میں بانٹی گئی, تو یہ تو غلط ہوا ہے. اور خیبر پختونخوا میں تو سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ جن 2 جماعتوں کو ہو رہا ہے وہ پی ایم ایل این ہے اور جے یو آئی ایف ہے, ان کو 9 سیٹیں جو ہیں. دیکھو, بیسیکلی جو سیٹیں ان کو ملے گی, کے پی کے سے ہمیں سیٹیں ملنی تھی, جو پروونشل اسمبلی کی سیٹیں 2 قسم کی سیٹیں ہمیں ملنی ہے کے پی کے سے, 8 ہمیں سیٹیں ملے گی نیشنل اسمبلی کی, اور 11 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی ہمیں ملے گی پنجاب سے. تو اب یہ سیٹیں ان لوگوں کی طرف چلے گی. اس میں جو پروونشل اسمبلی کی سیٹیں ایم پی ایس کی, اس میں ہمیں 21 سیٹیں ملنی تھی ایم پی ایس کی, اور 4 ملنی تھی اس کی اقلیتوں کی. اب اس میں سے 10 سیٹیں ملے گی جے یو آئی کو, اور 8 سیٹیں ملے گی پیپلز پارٹی کو, اور باقی سیٹیں یہ 7 سیٹیں ملے گی پی ایم ایل این کو, اور 30 سیٹیں ملے گی پیپلز پارٹی کو, اور 1 سیٹ مل جائے گی پرویز خٹک صاحب کو. یہ والی سیٹیں کو بھی شاید مل جائے. تو جتنے ان لوگوں نے وہاں جیتی سیٹیں ہیں ان کی ریزرو سیٹیں ان سے زیادہ ہو جائیں. اچھا, اب یہ جو نمبرز گیم ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کی, تو اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو کل نشستوں کی تعداد ہے 145. عدالتی فیصلے کے تحت صوبائی اسمبلی کی 25 مخصوص نشستیں خالی تھیں. اب ان پر تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ آزاد ارکان ہیں وہ براجمان تھے. تو اب ایوان میں موجود جو اپوزیشن کی 5 جماعتیں ہیں تو ان کے 27 ارکان سمیت اپوزیشن کی مجموعی تعداد 52 ہو جائے گی. 35 آزاد ارکان جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. ان میں سے اگر 22-23 اگر چلے جاتے ہیں تو 73 کا جو میجک نمبر ہے, تو پھر علی مین گنڈا پور صاحب کے لیے مسائل نہیں پیدا ہو جائیں گے؟ دیکھیں, کوشش تو یہی شاید کچھ لوگ کر رہے ہوں گے, اور ہمیشہ سے اگر آپ پالیٹکس میں ہیں تو کوئی کنسپیریسی تو چل رہی ہوتی ہے, اور خاص کر ہماری جو جس طرح کی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, جو بلیو نہیں کرتی ان اسٹیٹس کو پہ اور قانون اور لا پہ بڑا بلیو کرتے, ان کے خلاف تو کچھ لوگ ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ رکھتے ہوتے ہیں جن کے فیملی پالیٹکس چل رہے ہوتے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کوئی جو کنسپیریسی ہے یا اسٹرگل ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا فار ورائٹیز آف ریزن.
پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جس طرح پہلے ذکر کیا کہ ہماری 90 MNAs ہیں، 91 MPs ہم نے الیکشن کمیشن میں وہاں ان کی ایفیڈیوٹیں جمع کی تھیں. یہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جب ہم نے فروری میں دیے، اور یہ سارے وہ MPs تھے جو سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا. سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آنے کے بعد جب 6 مئی کو سپریم کورٹ کا ایک سٹے آرڈر آ گیا اور 12 جولائی کو جب فیصلہ آیا تو ہمارے 39 MPs جو ہے MNAs وہ نوٹیفائی ہوئے تھے، لیکن KP کی اسمبلی میں ہمارے 59 MPs جو تھے وہ PTI کے نوٹیفائی ہوئے تھے. اب وہ نوٹیفیکیشن تو ختم ہوا ہے، وہ ختم ہو گئے وہاں سے، لیکن جتنے MPs ہمارے نے ایفیڈیوٹیں فائل کی ہیں وہ سنی اتحاد کا نوٹیفیکیشن اور ایفیڈیوٹیں انٹیکٹ ہے. تو ہمارے جتنے بھی MPs ہیں، یہ جو 35 انڈیپینڈنٹ ہیں یہ دراصل سنی اتحاد کونسل، یہ سنی اتحاد کونسل ہیں. جی اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہے، ان میں کوئی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. وہ الیکشن کمیشن نے کیا ہم جب نیشنل اسمبلی میں گئے اور ہم نے پارلیمنٹری پارٹی لیڈر اپوائنٹ کرنا تھا تو ہمیں الیکشن کمیشن کے نیشنل اسمبلی کے سیکرٹری نے بھی کہا اور اسپیکر صاحب نے کہ ہم آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ گروپ تو نوٹیفائی کر سکتے ہیں لیکن آپ کی پارٹی نوٹیفائی نہیں ہوئی. پھر الیکشن کمیشن میں جب ہم نے درخواست دی تو الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ ہم آپ کا یہ رائٹ نہیں ڈینائی کرتے کہ آپ سنی اتحاد میں ہیں کیونکہ آپ نے جوائننگ کی ہے. ہم نے آپ کو صرف ریزرو سیٹیں ڈکلائن کی تھی اور ہمارا نوٹیفیکیشن آج بھی 25 اپریل 2024 کو نوٹیفیکیشن ہوا تھا. الیکشن کمیشن نے کیا ہے، وہ ابھی بھی نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پر بھی ہے اور الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر ہے. ہمارے MPs کا نوٹیفیکیشن بیچ میں اس لیے نہیں ہوا تھا کہ بیچ میں وہ سارا پروسیس رک گیا تھا 6 مئی کے ڈیسیجن کے بعد. اس لیے ہمارے MPs جو KP کے میں ہیں وہ سارے کے ساری سنی اتحاد کونسل میں، اس لیے اس میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو آزاد تصور کیا. اچھا آج آپ کے ایک MNA ہیں، خیر وہ تو پہلے بھی ہمیں پتا تھا کہ وہ PMLN کے ساتھ مل چکے ہیں، چودھری عثمان علی سائیوال سے. تو وہ تو تحریک انصاف کے ووٹوں سے جیتے تھے اور مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کو انہوں نے شکست دی تھی. آج ان کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی ہوئی ہے. اس طرح کے کچھ اور بھی ہیں، 3 یا 4 ہیں. تو اگر MNAs آپ کے ٹوٹ کے جا رہے ہیں دوسری طرف تو خیبر پختونخوا اسمبلی کے MPs بھی تو جا سکتے ہیں. نہیں، KP کے MPs بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ سنی اتحاد میں وہ بھی اپلیکیبل ہوگا. ادروائز ان لوگوں نے ان کو بڑی لالچیں دی گئی ہے اور ان پہ سختیاں بھی کی گئی. بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو خان صاحب کے ساتھ ڈٹے تھے اور انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے اور اپنی پارٹی کے ساتھ ہی رہیں گے. جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں عثمان ساہیوال سے تو ایک یہ تھا، اس کے ساتھ کچی صاحب تھے، اس کے ساتھ ظہور وہ دوسرے تھے. جو یہ لوگ تھے 5 جو ہم سے دوسری پارٹی میں چلے گئے تھے اور انہوں نے ووٹ دیا تھا 26ویں ترمیم میں. ہی از ون آف دوز، اور ان کو ہم نے پارٹی سے نکال دیا. ہم نے ان کو کہا تھا تو یہ وہ ہمارے لوگ ہیں جو نہیں رہے. آپ کو علی مین گنڈا پور صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی؟ نہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور ہر کوئی کا جو تحریک لے کے آئے گا وہ بے شک اپنا شوق پورا کرے. انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کے MPs اور انشاءاللہ تعالی عوام اس کو ناکام بنائیں گے.